قوم الیاس سے لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی قوم کو کیا آپ جو ہے وہ ان سے لڑیں، تو وہ آگے سے بہانے بنانے لگ پڑے. تو پہلے کہتے کہ لڑنے کو تو تیار ہیں لیکن گرمی بڑی ہے، تو پھر کلاؤڈز کا سایہ ہوا جو 35 پوائنٹ ہے کہ کس قوم پہ کلاؤڈز کا سایہ ہوا، بنی اسرائیل پہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کہا کیا لڑنے کے لیے تیار ہو، تو انہوں نے کہا ہاں تیار تو ہیں لیکن یہ ہے کہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. تو وہ پھر ان پہ من و سلوہ نازل ہوا، اللہ نے من و سلوہ نازل کیا. تو من و سلوہ بھی کس پہ نازل ہوا، بنی اسرائیل پہ. پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا ہاں آپ تیار ہو لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تیار تو بڑے ہیں لیکن تھوڑا سا نا ریسٹ کر لیں، سستا لیں، کھانا شانا کھایا ہے نا. بلکہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ آسمان والا کھانا نہیں چاہیے، حالانکہ جنت سے آیا تھا وہ. تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، ان کا ہمیں تو یہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں تو جو ہے وہ کوئی زمین سے چیزیں اگیں اور ایسی چیزیں بتائیں جو کہ اس موسم میں اگتی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر اللہ نے ساگ شاگ اگا دیا اور ان کے لیے چیزیں آ گئیں. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ لڑنے کو تو تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب ریسٹ کر چکے پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ لڑنے کو تیار ہو. تو انہوں نے کہا لڑنے کو تو تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ نا اب پیاس بڑی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پیاس جو ہے نا وہ جب پیاس کا آیا کہ پیاس بڑی لگی، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کو کہ دیکھ لیں یہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور آپ ان کو انعامات سے نواز رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے نا وہ بیچ میں نکلا، لڑنا شڑنا انہیں ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ آگے سے بہانے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو جو ہے وہ پیاس کا ہی بندوبست کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی عصا جو ہے وہ زمین پہ ماریں. پھر دوبارہ انہوں نے عصا ماری تو یہاں پہ پھر ایک معجزہ ہوتا ہے کہ زمین سے 12 چشمے نکلے. کتنے چشمے؟ 12 چشمے، 12 فاؤنٹینس آف واٹر. ٹھیک ہے، 12 fountains of water was made for Bani Israel from land. ٹھیک ہے، by حضرت موسیٰ. انہوں نے اپنی عصا ماری تو 12 چشمے جو ہے کتنے چشمے نکلے تھے؟ 12. ٹھیک ہے، 12 کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے جو تھے نا وہ 12 تھے. ٹھیک ہے، 12 قبیلے لکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں ان کو نا ایک چشمے سے پانی پلانا تو انہوں نے اس کے لیے بھی لڑنا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں اس چشمے سے تو ہم نہیں پئیں گے، اس میں دوسرے قبیلے والوں نے پی لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے نکالے. تو 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. ٹھیک ہے، تو قبیلے بھی لکھ لیں کہ 12 قبیلے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے پانی شانی بھی پی لیا، سارا کچھ پی لیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیار تو ہیں لیکن چلو چل کے دیکھتے ہیں. وہ صحرا میں تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر ان کو جو ہے وہ پیاس لگ گئی. اپنی آواز بند کر دیں. صحرا میں تھوڑا سا آگے گئے لڑنے کے لیے تو وہاں پہ دوبارہ جو ہے ان کو پیاس لگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی پینا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پی کے آئے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں اب پھر جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے بڑی سخت پیاس لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دور دور تک پانی بھی نہیں تھا تو دور سے پھر انہیں ایک چھوٹی سی نہر نظر آئی. تو وہاں پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نا ان پہ بین لگا دیا. اور اللہ نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ پانی تم نہیں پی سکتے. پہلے میں نے تمہیں پلایا ہے چشموں کا پانی، تم لوگ جو ہے وہ بہانے سے اتر آئے ہو. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اللہ قرآن میں حکم ہے کہ اب کسی نے اس جو ہے نا تالاب میں سے پانی یا اس نہر میں سے پانی جو ہے نا وہ چکھا بھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کوئی نہ کوئی حل نکالنے، ہمیں پیاس بڑی لگی ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے بار بار دعا کی اللہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہ مانگتے ہیں پانی. تو پھر جو ہے وہ کوئی ایسا حکم آیا تھا کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک گھونٹ پانی جو ہے نا وہ پی سکتے ہیں، وہ بھی اپنے زبان کو تر کرنے سر کے آپ کی لیے. آواز نہیں آ رہی. جی سب کو نہیں آ رہی؟ سر آپ کی آواز قاتل کا شکار ہے. آ جائے گی، صبر تو کرو نا، آ جائے گی. اچھا کہاں سے کٹی ہے آواز؟ کہاں سے آواز کٹی ہے؟ ہاں جی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی؟ ہیلو آواز نہیں آ رہی؟ سر آ رہی ہے لیکن پہلے انٹرپٹ کرتی رہی ہے، آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں سر. اب بہتر ہوئی ہے سر. اچھا کہاں سے کٹی ہے آواز؟
وہ جب نہر کے پاس پہنچے تھے نہر منع کیا گیا تھا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پانی پی کے آئے ہو چشموں سے، تو اب جو ہے وہ تم میں سے تالاب یا نہر کو جو ہے نا اس کے پانی کو چکھ بھی نہیں سکتے، جو جس نے یہ پانی چکھا بھی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ آئی تھنک کوئی سورہ اعراف میں ذکر ہے اس کا، سارے نہر کا اور یہ چشموں کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے دوبارہ التجا کی کہ ایسے تو ہم لڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی پینے دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک ایک گھونٹ جو ہے نا وہ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں، یعنی کہ ایک گھونٹ کتنا ہوتا ہے، جس طرح ایک مٹھی بند کرتے ہیں نا تو اس کو پتہ نہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، لپ کہتے ہیں شاید، ٹھیک ہے، لپ کہتے ہیں، یہ کیا لپ ہی کہتے ہیں نا۔ تو جی وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت ملی نا کہ ایک گھونٹ یا ایک لپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ قوم نے جو ہے وہ ایسی کوئی بیچ میں لپے رکھے، لپے تو انہوں نے رکھے نہیں نا، پورے پورے منہ اندر رکھ لیے، ٹھیک ہے، لپ تو انہوں نے بیچ میں رکھی نہیں نا، یوں پورے پورے اندر منہ رکھ کے نا تو لپ اندر ہی رکھ لی پانی کے اندر ہی، اور پھر وہ کھینچ کے سارا پانی دوبارہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ پھر اس طرح کے نافرمانیاں پہ نافرمانیاں جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے وہ کرتی آئی، اور پھر انہوں آخر کار وہ لڑے بھی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ وہ رات تمہارا اللہ اور یہ رہے، ہم سے لڑائی نہیں ہوتی، آپ میں لڑنا تو خود لڑ لیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ تقریباً 40 سال لگ گئے اس بات کو 40 سال جو ہے نا یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ بار بار یہ جو واقعات ہیں یہ چلتے رہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بڑا واقعہ امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے، یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ داخل ہو گئے خیر فلسطین میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نا کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا۔ تو جب قتل کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا پیغمبر ہمیں جو ہے نا اس آدمی کا قاتل نہیں مل رہا، تو ہمیں کو قاتل ڈھونڈ کے دیں، آپ تو پیغمبر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح نہیں کہ ان کو جو ہے وہ بغیر محنت کیے قاتل مل جائے، ان سے کہو کہ کوئی جو ہے نا ان سے کہو ایک جو ہے نا وہ گائے ڈھونڈ کے لائیں، ٹھیک ہے، ایک گائے ڈھونڈ۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ میں وہ جو گائے کا ذکر ہے نا، سورہ بقرہ میں جو کاؤ کی کہانی ہے وہ بھی پھر یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان سے کہو کہ ایک گائے سر جو ہے آپ نا، کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ ہاں جی کٹ رہی ہے ابھی بھی آواز؟ نہیں سر صحیح آ رہی ہے۔ سر ٹھیک ہے، ابھی تو ٹھیک ہے سر۔ وہ پھر آپ کی کٹ رہی ہوگی کسی وجہ سے، اس کو دوبارہ ریفریش کر لیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے نا وہ پھر اسی نہیں پہ، اب تو کلیئر آ رہی ہے۔ چلیں سورہ بقرہ جو ہے نا وہ پھر اسی کاؤ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کاؤ جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب یہ اس سے کوئی ہدایت لینا چاہے نا، دیکھو حضرت موسیٰ نے اب یہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا کہ کیسی کاؤ لے کے آؤ، اب وہ اپنے جو ہے نا اس کام میں خود ہی پھنستے چلے گئے، اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی سینئر کوئی کام کہے نا، یہ کوئی کام بتائے تو جتنا وہ کہے اتنا چپ کر کے منو ان مان لینا چاہیے، اس میں بیچ میں اعتراضات یا بیچ میں خود سے جو ہے نا مزید کوشچننگ نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو جتنی کوشچننگ کریں گے اتنا ہی پھنستے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ نے اب یہاں اس سٹیج پہ ان کو نہیں کہا کہ کاؤ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اب انہوں نے خود ہی اپنے گلے جو ہے نا وہ عذاب ڈالنا شروع کر دیا، خود ہی پوچھتے گئے اور پھنستے گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ یہ تو بتائیں کہ کاؤ جو ہے وہ کس طرح کی ہو، ٹھیک ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دے دیا کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ یعنی کہ اگر پہلے حکم پہ مان لیتے نا تو پھر ان پہ کوئی کنڈیشن نہیں تھی، جب پہلے حکم آیا تھا نا صرف کاؤ کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کا ذبح کرو، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں تھی یہاں پہ۔ لیکن جیسے جیسے وہ کوشچن پوچھتے گئے خود پوچھتے گئے اور کنڈیشنیں لگتی گئی، ٹھیک ہے، اور خود پھر مشکل میں ڈلتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر۔ پھر انہوں نے کہا کہ رنگ کیسا ہو، یعنی کہ سوالوں کا تو وہ ماسٹر تھے نا، سوالوں کے اور بہانے بنانے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سوال کرتے جائیں گے، خود ہی آخر میں موسیٰ تنگ آ کے کہیں گے کہ چھوڑو تو ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رنگ کیسا ہو، پھر اللہ کا حکم آیا رنگ جو ہے وہ اس کا زرد ہو۔ تو کس رنگ کی کاؤ جو ہے وہ کہی گئی؟ زرد رنگ کی۔ زرد رنگ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کاؤ کا جو یلو سر، ہاں یلو سر، یلو ہی کہہ لیں چلیں، یلو اسٹوری آف کاؤ، اسٹوری آف کاؤ، ہاں یلو ہی کہہ سکتے ہیں، اسٹوری آف کاؤ ان سورہ بقرہ was associated to سر مگر یلو کلر کی تو کوئی کاؤ وغیرہ نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ، سر پیل کلر، ہاں جی، ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے۔
چلیں پیل کلر کہہ لیں یا یلو کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو اسٹوری آف کاؤ کا اہم کوشچن ہے کہ اسٹوری آف کاؤ جو ہے نا وہ کس نبی سے ایسوسیٹڈ ہے, تو حضرت موسیٰ سے اور بنی اسرائیل سے, ٹھیک ہے, اینڈ بنی اسرائیل, اینڈ بنی اسرائیل, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی کون سے آیات ہیں؟ تقریباً سورہ بقرہ تقریباً جو ہے نا وہ اسی پہ چل رہی ہے, ایگزیکٹ مجھے آیات تو نہیں یاد, ٹھیک ہے. تو یلو کلر ہو, ٹھیک ہے, کاؤ کا کلر کیسا ہو, یہ یلو کلر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پیلا کلر ہو اور زرد کلر ہو, ٹھیک ہے. اس کا پھر انہوں نے کہا حجم کیا ہو, ٹھیک ہے, پھر کوشچن کیا کہ اچھا حجم کیا ہو, ٹھیک ہے, تو یا کیسی اس کی نیچر ہو, تو پھر جواب آیا کہ کام کرنے والی بھی نہ ہو, کھیتوں میں کام کرنے والی بھی نہ ہو, ویسے کوئی ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح 12 سوال پہ سوال کرتے گئے اور پھر انہوں نے خیر وہ گائے جو ہے نا ڈھونڈ نکالی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جب ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ ساتھ لگایا, ٹھیک ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ ساتھ لگایا اس کے مقتول کے جسم کے, ٹھیک ہے, مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا, ٹھیک ہے. انہوں نے مقتول کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اس کا ٹکڑا لگایا اس گائے کا, ٹھیک ہے, اور وہ جو مقتول تھا نا وہ زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے, جو قتل ہوا تھا نا وہ زندہ ہو گیا, اور زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے, اور پھر اسی وقت فوراً مر گیا. تو یہ معجزہ بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کہ ایک مقتول زندہ ہوا اور زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے, اور بتانے کے بعد فوراً جو ہے وہ مر گیا, ٹھیک ہے. تو یہ پھر سارے معجزے, اور پھر یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو, اور آخری معجزہ جو ہے وہ ان کا پھر کیا ہے, وہ یہاں پہ کہانی تو اب لمبی ہے لیکن میں اس کو ایک دو تین منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ اب اذان ہو رہی ہے. آخری معجزہ کیا ہے کہ وہ اس میں پھر چلتے چلتے اس سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پہ نا سب سے بڑا عالم کون ہے, تو انہوں نے کہا میں ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ اس طرح انہوں نے تھوڑا تکبرانہ انداز میں کہا, تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جو ہے وہ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں, ایک اور بندہ اس زمین پہ ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کون سا ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کرو ایک مچھلی پکڑ لو اور وہ مچھلی جو ہے نا وہ آپ اپنے سفر میں لے کے چلو, اور اچھا خیر یہ تھوڑا سا لمبا واقعہ, چلے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو مچھلی کو جو ہے وہ لے کے چلو اور جہاں پہ جس 2 دریاؤں کے کنارے یا جہاں پہ وہ مچھلی جو ہے نا وہ آپ سے بچھڑ جائے گی یا علیحدہ ہو جائے گی, وہاں پہ ایک بندہ موجود ہوگا اور وہ تم سے زیادہ عالم ہوگا, ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ مچھلی کو لے کے چلے, ان کے ساتھ ایک اور بھی شامل تھے, وہ تھے حضرت یوشع. حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک اور شامل تھے, ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نوح, ٹھیک ہے. یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ مچھلی لے کے کون سے آدمی چلے, ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نوح. لکھ لیں جلدی سے, حضرت یوشع بن نوح. یہ حضرت نوح کے نہیں بیٹے تھے, یہ اور نوح تھے, ٹھیک ہے. حضرت یوشع بن نوح, اور ان کا چلتے چلتے بن یوسف سے, حضرت یوسف سے جو ہے وہ شجرہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, حضرت یوشع بن نوح, ٹھیک ہے. اب یہ لے کے چلے تو ایک جگہ پہ نا دونوں دریا مل رہے تھے, تو یہ روایات میں یہی زیادہ تر ہے کہ یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی جہاں پہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کے پاس جو ہے نا آذربائیجان کے پاس کر کے یہ مقام ہے. تو یہاں پہ نا 2 دریا مل رہے تھے اور وہاں پہ نا وہ مچھلی گر گئی, خود بخود گر گئی یوشع بن نوح سے, اور پھر حضرت موسیٰ کو پتہ نہ چلا, لیکن اگلے دن حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مچھلی لے آئیں کھاتے ہیں, تو یوشع بن نوح نے کہا کہ وہ مچھلی تو وہاں پہ گر گئی, ٹھیک ہے, اور وہ جب جیسی وہ مچھلی گری تو وہ وہاں سے زندہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب زندہ ہو گئی تو وہاں پہ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم وہاں پہ چلتے ہیں, وہی تو مقام تھا جہاں پہ وہ بندہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بندے ہوں گے جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو وہاں پہ دوبارہ گئے تو وہاں پہ ایک بزرگ موجود تھے جن کو حضرت خضر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت خضر کا واقعہ جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ سے ایسوسیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. حضرت کون سے نبی کا واقعہ حضرت موسیٰ سے ایسوسیٹ کر رہا ہے, حضرت خضر کا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ حضرت خضر موجود تھے, اور وہاں پہ پھر وہ ساری قرآن پاک میں آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کہ موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا, اور وہ جگہ جو تھی نا وہ تصور کی جاتی ہے کہ وہ آب حیات ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ مچھلی گری تھی نا وہ آب حیات کے نام سے تصور کی جاتی ہے, جو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات اسی بزرگ نے پی ہوئی ہے, حضرت خضر نے, اسی لیے اب پانی کا جتنا بھی نظام ہے وہ حضرت خضر چلاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں, ٹھیک ہے, اور پانی کا سارا نظام جو ہے وہی چلاتے ہیں حضرت خضر,
ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے آب حیات پی ہوئی ہے, کیونکہ آب حیات پینے والے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے, اور دنیا میں کائنات میں ایک واحد حضرت خضر ہی ہیں کہ جن کے بارے میں روایات ہیں کہ انہوں نے آب حیات کو جو ہے وہ پیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ دونوں دریا آپس میں مل رہے تھے. ٹھیک ہے سر جی جی سر قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں مرتا ہے, تو نہیں مرے گا ضرور, لیکن قیامت تک کے لیے اجازت قیامت ہے, کو قیامت تک کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے, سر اس میں آب حیات پی ہوئی ہے تو پھر وہ کیسے مرے گا؟ نہیں قیامت تک نہیں مرے گا, قیامت کے دن تو سب نے مرنا ہے. ٹھیک ہے, جب سور پھونکا جائے گا تب تو سب مر جائیں گے. اس طرح قیامت تک مثلا حضرت عیسیٰ بھی تو زندہ ہی ہے نا اللہ کے حکم سے, جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہے ایسے ہی حضرت خضر بھی زندہ ہے. سر تو ٹھیک وہ ہے, حضرت روایات خضر علیہ یہی السلام ہیں, کہاں پہ ہیں؟ بتایا نا روایات یہی ہیں کہ یہ جو پانی کا نظام ہے نا سمندروں کا, یہ حضرت خضر ہی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کنٹرول میں دیا گیا سمندروں کا اور پانی کا نظام. جس طرح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہے نا, اسی طرح حضرت خضر بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہے, اور یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں, قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے تو لازمی چکھنا ہے. قیامت تک کے لیے جو ہے وہ روایات ہیں کہ وہ زندہ ہیں آب حیات کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا, بہرحال یہ علیحدہ اسلامک ٹاپک ہے, ہم اپنے پوائنٹ آف ویو پہ آتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ حضرت خضر کے ساتھ جو ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے علم سکھائیں, تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ واقعہ ہے کہ وہ حضرت خضر نے کہا کہ جو میں کام کروں آپ نے جو ہے وہ پوچھنا نہیں ہے, تو آپ نے صبر کرنا ہے. تو پھر وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے سوراخ کر دی, تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کیوں کیے. پھر اسی طرح آگے ایک بستی بنا دی حضرت خضر نے, گرتی ہوئی بستی, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیوں بنائی ہے. اور پھر اسی طرح ایک جوان کو قتل کر دیا, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیوں کیا ہے. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے صبر نہیں کرنا, اور اب آپ سن لیں کہ کیا جواب ہے. وہ کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیے تھے کہ وہ بادشاہ وہاں کا بڑا ظالم تھا, اور اس نے تمام نئی کشتیاں منگا رکھی تھی, تو یہ ملاح کی نئی کشتی تھی تو انہوں نے لے جانی تھی, اس لیے میں نے سوراخ کر دیے تاکہ وہ لے نہ جا سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کی روزی روٹی بنی رہے. باقی وہ بستی میں نے اس لیے بنائی کہ وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی. ٹھیک ہے, وہ گر جاتی تو اس کے اندر خزانہ تھا, تو وہ سارا لوگوں کے ہاتھ آ جانا تھا, اس لیے وہ بستی میں نے بنا دی. اور یہ جو جوان کو میں نے قتل کیا, یہ اپنے والدین کو قتل کرنے جا رہا تھا, اور یہ کافر تھا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے دو والدین ہیں جو کہ مسلمان تھے وہ ان کو قتل نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے واقعات بھی سارے کس سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے بہرحال واقعات میں نے آپ کو بتا دیے. تو حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ سبجیکٹ شروع نیکسٹ سبجیکٹ شروع کریں گے ہم منڈے کو, اور جو 2-3 نبی رہ گئے وہ پھر بعد میں نیکسٹ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو حضرت عیسیٰ کو ہاں جی لے لیں, حضرت عیسیٰ کو اور ایک دو اور پیغمبر جو رہ گئے ہیں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پھر ان کے آگے جو بیٹلز ہیں وہ دیکھیں گے. ابھی نیکسٹ کون سا سبجیکٹ اسٹارٹ کریں گے؟ ہاں دیکھیں گے جی, منڈے کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سر 33 ریپیٹ کر دیں پلیز. 33 جو ہے وہ کیا ہے جی, سامری. ہاں سامری نے کاؤ بنائی تھی, وہ بچڑا جو بنا لیا تھا پیچھے سے, وہ اس کا نام کیا تھا, سامری, پوجا کے لیے. سر آپ نے کہا قوم ایلیا بھی بڑی مضبوط قوم تھی, اور قوم سمود بھی آپ نے کہا بڑی تگڑی قوم ہاں تھی. قوم سمود تو وہ حضرت کیا نام ہے قوم تھی نا, قوم سمود سر تگڑی نہیں تھی. قوم پریویس ہود, جتنی بھی قومیں آئی ہیں قوم ساری ہود ایسی کہا تھی تھا کہ وہ ماشاءاللہ بڑی تگڑی تھی. قوم ہود جو ہے نا وہ بڑی تگڑی قوم تھی, تو قوم ایلیا بھی تگڑی تھی. ٹھیک ہے, قوم ہود اس سے بھی زیادہ تگڑی تھی, وہ تو اپنے بغل میں دبا کے درخت اکھاڑ دیتی تھی. سر وہ سامری کون تھا سر؟ سامری ایک جادوگر تھا جس نے بچڑا بنایا تھا. میں نے ساری پیچھے کہانی بیان کر دی ہے, اب اس طرح یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی کسی کا کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھ لیں. جی سر, یہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہ کون سے 2 دریاؤں کے درمیان کی جگہ تھی؟ اب اس میں مختلف روایات ہیں, کوئی آذربائیجان کے پاس بتاتے ہیں, یا جہاں پہ یہ ریڈ سی. سر لیکچر آپ برائے مہربانی آپ اسکرین شاٹ شیئر کر دیجیے کریں گروپ یہ میں, لے لیں یہاں سے کیونکہ اپنے اسکرین نہیں شاٹ, یہیں سے لے لیں. سر کبھی کبھی لیکچر نہیں لیتا نا, اسی لیے میں وہی کہہ رہا ہوں یہیں سے نیٹورک اسکرین نہیں ہوتا شاٹ. نا, کبھی کبھی نہیں رہتے. اچھا ٹھیک, چلیں جی, اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. آج سر کنیکشن ہے نا اسی لیے آج چل رہا ہے, ورنہ نہیں لیتے کبھی کبھی تو سر وہ کلاس. دریاؤں کا نام بتا دے جس کے درمیان میں. ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی. سر اس کا مطلب ہے آب حیات بھی یہاں کہیں پایا جاتا ہے؟ یہ دوبارہ کسی شخص کو ملا نہیں ہے, واللہ عالم, کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ پایا جاتا ہے, دوبارہ کسی شخص کو نہیں ملا. جی اسٹوڈنٹس, سر جو 2 رنگوں کا کہتے ہیں سمندر وہ بھی یہی تھا؟ نہیں وہ اور سمندر ہے.
اللہ حافظ سر. اوکے جی، اللہ حافظ. سر بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.